الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں سیرت مطہرہ میں سے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے اور فاقے کا شکار تھے اور ان دنوں بے گھر بھی تھے، جیسے بعض مہاجر صحابہ ہوتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کے حالات سب کے کافی ٹائٹ تھے، اور پہلے ہی تقریباً ہر صحابی نے اپنے ذمے کچھ مہمان کر رکھے تھے جو بے گھر افراد تھے، کسی کے ذمے 2 مہمان، کسی کے ذمے 3 مہمان۔ تو ہمیں کوئی بھی آسرا نہیں نظر آ رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ تم تینوں میرے ایک کمرے میں رہ لو۔ نبی پاک علیہ السلام کے مسجد کے ساتھ ہی کمرے تھے، ایک بی بی کا ایک کمرہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک کمرے کی جگہ ان کے لیے دی کہ بھئی تم یہاں رہ لو۔ اور 3 بکریاں تھیں، کوئی بہت زیادہ صحت مند بھی نہیں تھیں، ان کا دودھ جو بھی نکلے گا ہم بانٹ کے پی لیں گے۔ تو وہ دودھ ہم نکالتے اور برابر بانٹتے، اور نبی کریم علیہ السلام اکثر مصروف ہوتے تو ہم تینوں دودھ پی لیتے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیتے، اور جب حضرت فارغ ہو کے تشریف لاتے تو اپنا حصہ، تو پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، سلام اس انداز سے کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی نیند نہ ٹوٹے، ہلکا سا سلام فرماتے، اس کے بعد نماز کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک نماز پڑھتے اور پھر بیچ میں رک کر دودھ پیتے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو ایک دن ہم نے دودھ پیا اور میرے دونوں ساتھی وہ لیٹ کے سو گئے، اور میرے دل میں شیطان نے مختلف خیالات ڈالنے شروع کیے۔ شیطان نے اس طرح کے خیالات ڈالنے شروع کیے کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی بھی انصاری صحابہ کے کسی معاملے میں مصروف ہیں، اور انصاری صحابہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام جب بھی جاتے ہیں ان کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نظم کھانے پینے کا، خدمت کا ضرور ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس تھوڑے سے دودھ کی کیا ضرورت ہے، اور تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو تھکا ہوا ہے۔ شیطان مجھے مسلسل اسی طرح کے خیالات دیتا رہا، یہاں تک کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے جا کر وہ نبی پاک علیہ السلام کے حصے کا دودھ پی لیا۔ اب ظاہر ہے یہ بدتمیزی تھی اور ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی تھی، طے ہوا تھا کہ برابر بانٹا جائے گا اور ہر بندہ اپنا حصہ پیے گا۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی کہ وہ دودھ میرے گلے میں اتر گیا اور مجھے پتہ چلا کہ اب اس کو میں واپس نہیں کر سکتا ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تو اسی لمحے شیطان نے فوراً اپنا داؤ بدل دیا۔ شیطان پہلے آپ کو گناہ کرنے پر بڑا اکسائے گا، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان آپ سے کہے گا کہ یہی تو کام کرنے کا ہے، اس ٹائم اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں، یہ کرو، اور گناہ کا کام آپ کو سجا کے دکھائے گا اور آپ کو لگے گا کہ اس ٹائم یہی کرنا چاہیے بس۔ لیکن جیسے ہی آپ اس گناہ کو کر بیٹھیں گے اس کے بعد شیطان آپ سے کہے گا کہ اب تیری خیر نہیں ہے، یہ کیا کیا تو نے، گناہ کا کام کر دیا، اب بچوں تیری خیر نہیں ہے، اب تیرا جو ہے نا گزارا مشکل ہو جائے گا، اب تو پھنسے گا، اور یہ اور وہ، پھر وہ فوراً انسان کو مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو پہلے ہی اس کے کسی چکر میں بہکاوے میں نہ آئے۔ اب کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، جس چادر کو اپنے اوپر لے کر روزانہ میں سوتا تھا وہ میری پگڑی تھی، سر پہ باندھتا تھا دن میں اس کو، اور رات کو اس کو کھول کے اپنے اوپر لے کے سو جاتا تھا، روز اس کو لے کے سوتا تھا، لیکن آج وہ نیند نہیں آ رہی تھی، وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے، ہوگی چھوٹی لیکن روزانہ تو ٹینشن نہیں ہوتی تھی نا، تو چھوٹی چادر کے اندر بھی نیند آ جاتی تھی۔ آج میں اپنا چہرہ چھپاتا تھا تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں چھپاتا تھا تو چہرہ ننگا ہوتا تھا، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بڑی پریشانی۔ اور شیطان نے کہا کہ اب یا تو نبی پاک علیہ السلام تجھے سزا دیں گے اور تیری کٹ لگوائیں گے، یا پھر کیا ہوگا
تجھے بددعا دیں گے اور تیری دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں تیرا مسئلہ خراب ہے۔ تو میں بڑی ٹینشن میں تھا، اور اتنے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اسی انداز سے سلام کیا، اور میں نے دل میں جواب دیا سلام کا، کیونکہ میں ڈر رہا تھا۔ میں تو دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں نے دودھ بھی پی لیا ہے آپ کا، تو میں ڈر کے مارے چپ رہا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنی نماز کی جگہ پہ تشریف لے گئے۔ آپ اللہ نے جتنی چاہی اتنی آپ نے نماز پڑھی، اور میں لیٹا ہوا ڈر رہا ہوں۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور اپنے دودھ کے برتن کو چیک کیا تو وہ خالی تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ بس میں نے کہا اب میری خیر نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے برتن کو واپس رکھ کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ وہ لمحہ ہے کہ میرے لیے بد دعا ہوگی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا آج۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اوپر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ تو کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی میں نے یہ دعا سنی، وہ جو میں نے اپنے اوپر چادر لے رہا تھا جو چھوٹی تھی اور جو مجھے تنگ کر رہی تھی، میں نے فٹافٹ اٹھ کے بیٹھا ہوں اور وہ چادر کی رسی بنا کر اپنی کمر پہ باندھی اور چھلانگ مار کے اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو دعا دے دی، اب میں کہیں سے بھی لا کر نبی پاک علیہ السلام کو کچھ کھلا دوں تاکہ مجھے وہ دعا مل جائے کہ جو مجھے کھلائے یا اللہ تو اسے کھلا، تو میں نبی پاک علیہ السلام کو کچھ کھلا دوں تاکہ اللہ مجھے کھلاتا رہے۔ اور کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے جو ہے وہ چھری ڈھونڈی اور چھری لے کر میں باہر گیا۔ اب اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو میں بکریوں کو ہاتھ لگا کر چیک کر رہا تھا کہ کون سی والی بکری کو کاٹوں اور کاٹ کے اس کا گوشت بھون دوں اور نبی پاک علیہ السلام کو کھلا دوں۔ تو اب جب میں ہاتھ لگا کے چیک کر رہا تھا تو میرا ہاتھ بکری کے تھن پہ لگا، تو اس کے تو تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے بھر گئے؟ دوسری بکری کو چیک کیا، تیسری، تینوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ اب میں اندر واپس گیا، بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ میں نے چھوڑ دیا، اور واپس اندر جا کر نبی کریم علیہ السلام کے اس کمرے میں جہاں ہمیں رہنے کی اجازت ملی ہوئی تھی، وہاں کچھ برتن گھر والوں نے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک برتن ایسا تھا، جب سے ہم آئے تھے ہم دیکھتے تھے کہ اس برتن پہ یوں سمجھو کہ مٹی پڑی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اتنا سائز میں وہ بڑا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کو کوئی امید نہیں تھی کہ اس برتن کو ہم بھریں گے۔ ان کے گھر اتنا دودھ ہوتا ہی نہیں تھا، اتنا کھانا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس بڑے برتن کو بھریں، تو اس لیے اس برتن کو کبھی اٹھاتے ہی نہیں تھے، ادھر ہی پڑا رہتا۔ میں نے وہ برتن اٹھایا، اس کو جناب صاف کر کے اور بکریوں کا دودھ نکالا، اور بکریوں کا دودھ جو ہے وہ اس برتن میں اوپر تک جھاگ اس کی جو ہے وہ نظر آنے لگی، اور میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس دودھ لے کے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا، پیا، اور پینے کے بعد مجھے واپس کیا برتن۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اور پیجئے اور نوش فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ مجھ سے برتن لیا اور نوش فرمایا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اچھی طرح سیر ہو گئے، جس کو کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے واپس کیا، تو پھر میں نے اس کو پی لیا، اور اس کے بعد میں اتنا ہنسا کہ میں زمین پہ گرنے لگ گیا ہنس کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی مسکرائے اور فرمایا کہ مقداد ضرور تیری کوئی شرارت ہے، مقدار ضرور تیری کوئی شرارت ہے۔ پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیا کہ کیسے شیطان نے مجھے بہکایا اور کیسے یہ سب ہوا، اور میں کیا کیا سوچ رہا تھا، اور آپ نے تو خیر کی دعا کر دی اور میں تو سوچ رہا تھا کہ بد دعا ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے دو ساتھی ہیں، تم مجھے پہلے ساری بات بتا دیتے تو جو اللہ کی طرف سے ابھی اضافی دودھ ہمیں ملا ہے ان کو بھی جگا دیتے، ان کو بھی ہم اس میں سے پلاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے اسی شوخی اور خوشی میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب آپ نے پیٹ بھر کے پی لیا اور آپ کے ساتھ میں نے پی لیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے لوگوں کی، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیں جن کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کام اس ٹائم بہت ضروری ہے، یہ کام کر لے، اور ہمارے گناہ کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے کہ
کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یوں کر لے، وہ تو یوں ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا، اور ہمیں بہانے سجھاتا ہے مختلف. تو اس میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جس گناہ سے بچنے کی توفیق دے رکھی ہے اس گناہ سے بچنے میں اور ہمت دکھانی چاہیے، اس گناہ سے بچنے میں اور کوشش کرنی چاہیے، اور جس نیکی کو کرنے کی اللہ نے دعوت دے رکھی ہے اس نیکی پر کھڑے ہونے، اس نیکی کو کرتے رہنے کی ہمت دکھانی چاہیے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کون سا فرض ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کیا ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کے قبول ہونے کی دلیل چاہیے نا، اگر کہ نیکی میری قبول ہے کہ نہیں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نیکی کو اہتمام اور پابندی سے کرتا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں. اگر چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ابھی قبول نہیں ہے. جس کو آپ کا اپنے گھر آنا اچھا لگے گا وہ آپ کو بار بار دعوت دے گا، جس کو اچھا نہیں لگے گا وہ کہے گا یار پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تھا، جان چھوٹی، دوبارہ نہ آ جائے کہیں. تو اسی طرح ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ گویا اللہ کی بارگاہ پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا، تیری خوشی کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں. اب اگر اللہ کو وہ پسند آ گیا آپ کا اس کام کو کرنا، اللہ کی بارگاہ پہ آپ کا جانا، تو اللہ آپ کو دوبارہ بلائے گا. اب دوبارہ بلائے گا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی دوبارہ اس کام کو کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کو پکڑ کے بلا لیں گے. تو شروعات ہمیشہ آپ کو کرنی پڑیں گی، اللہ تو بے نیاز ہے، تو ہمت آپ کو خود کرنی ہوگی. اور دوسرا سبق اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ گمان اچھا رکھنا چاہیے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اچھا گمان رکھتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور شیطان وہ ہے جو آپ کو برے گمان دلوائے گا، جو آپ کو کہے گا بس اب تو اتنا بڑا گناہ گار، شکل دیکھ اپنی، تو نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر رحمت کرے گا، تو کہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے گا، جتنی بڑی حرکت تو نے کی ہے تیرے ساتھ کوئی کرے تو معاف کر دے گا. شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے، اور عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت وہ میرے غصے سے آگے رہتی ہے، میرے غصے کے اوپر کنٹرول میری رحمت کا رہتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے اوپر رکھ کے سوچنا نہیں چاہیے کہ جی اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں کبھی بھی معاف نہ کرتا، اس لیے اللہ اب مجھے بھی معاف نہیں کرے گا. ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے. میرا تو حوصلہ ہے ہی نہیں نا، میں تو گناہگار آدمی ہوں. اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی درگزر، اللہ رب العزت کی غفاری، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. میرے گناہ اتنے بڑے ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہو جائیں، نہیں. اسی لیے فرمایا مایوسی کفر ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ والوں کی دعائیں لینے کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی اللہ اس کے اوپر رحمتیں کرے جو فلاں کام کر دے. آپ نے کہا آمین، اور آپ نے سوچا پتہ نہیں وہ کون ہوگا، کوئی آسمان سے اترے گا، وہ آ کر اس کام کو کرے گا اور اس کو اللہ کی رحمت. بھائی تو کیوں نہیں کرتا؟ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سنی تو کھڑے ہو گئے فوراً. حالانکہ ڈر بھی رہے تھے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی مجھ سے پوچھیں گے میرا دودھ کدھر گیا. لیکن چونکہ اللہ والوں کی دعا پہ، اور نبی سے بڑھ کر اللہ والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ والوں کی دعا پہ ہمت سے عمل کرنا چاہیے تاکہ اس دعا کے حقدار ہم بن جائیں، تو اس میں آگے بڑھ چڑھ کے پھر اس میں سوچنا نہیں چاہیے کہ کیسے ہوگا. وہ تبلیغی بھائیوں میں ایک حدیث مشہور ہے، ہم نے تو پڑھی نہیں، بہرحال وہ حدیث یہ مشہور ہے کہ جی وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بکرے کی دستی کھلاؤ. تو وہ صحابی نے بکرے کی دستی برتن میں سے ڈھونڈ کے نکال کے دی. حضرت نے فرمایا کہ بھئی بکرے کی دستی کھلاؤ. ان صحابی نے دوبارہ برتن میں سے نکالی، دستی کھلا دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی بکرے کی دستی کھلاؤ. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 2 ہی ہوتی ہیں. بکرے کی دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ بکرے کے بازو 2 ہی ہوتے ہیں نا.
تیسرا بازو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی بکرا پکایا تھا ہم نے، تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پر ڈھونڈتا تو تجھے 100 بھی مل جاتی، اب تو نے منع کر دیا، اب بس رہنے دے۔ تو اسی کو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تمہیں لگے کہ یہ تو الٹی بات کر رہے ہیں، نہیں، وہ سیدھی ہوگی۔ تم جائز حد میں رہتے ہوئے اس پر عمل کی پوری کوشش کر دکھاؤ، آگے اللہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ والوں کی دعا حاصل کرنے میں مقابلہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور اس میں ٹال مٹول کرنا، بہانے بازیاں کرنا، وہ جی اصل میں یوں تھا، جی اصل میں یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب ان کو کسی کام پہ جوڑا جاتا ہے، اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا، جب کسی کام کو اکٹھے ہو کر کرنے کا کہا جاتا ہے تو بہانے کر کے ادھر ادھر نہیں چلے جاتے، لم يذهبوا، نہیں جاتے ادھر ادھر۔ تو بھائی ایمان والوں کی یہ نشانی ہوتی۔ تو اپنی نیکیوں کو مقبول کروانا ہے تو بھی پابندی کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر، آپ کی دعاؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔